سجاد شاہ صاحب کے لیے، سعدی شاہ صاحب کے لیے، اور جتنے بھی حضرات اس راجن پور کے مومنین اس دنیا سے گئے ان سبھی کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے سرکار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا الحق بالحق جد الحسن والحسین رسول الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد و آل محمد، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے اور مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے یہ بات خاطر میں رہنی چاہیے اور تمام اذہان میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگرچہ مجلس ایصال ثواب کی ہوتی ہے، عنوان یہی ہوتا ہے کہ مجلس ایصال ثواب، ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کو، مرنے والوں کو نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مرتا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے یہاں مرتا کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں انتقال ہے، ہمارے یہاں نہ مرنا ہے نہ وصال ہے، ہمارے یہاں وصال بھی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں صرف اور صرف انتقال ہوتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے منتقل ہونے والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ایصال کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، یہ ہے ایصال کے معنی ہے کسی ایک شے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، ایصال ثواب۔ لغت میں جو اصطلاحی معنی ہے ایصال کے وہ یہی لکھے ہیں، ایصال کے معنی ہے پہنچانا۔ اچھا، پہنچائی وہ چیز جاتی ہے، اس کو پہنچائی جاتی ہے جو وصول کرنے والا ہو۔ میں نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں کہ جو مشکل بات ہو، وہ میں نے مشکل بات نہیں کی، بالکل آسان سی بات ہے کہ آپ کوئی کسی کو چیز کب بھیجیں گے؟ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں یہ چیز بھیج رہا ہوں، وہاں کوئی لینے والا تو ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے اس پہ بحث نہ کرا کریں، آپ کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ آپ سمجھ جائیں اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں کوئی لینے والا ہے ہی نہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اب میں آپ کو ایک کمال بتا رہا ہوں ولایت امیر المومنین کا، ولایت علی کا کمال بتا رہا ہوں کہ ولایت علی کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں جب ہم زندہ ہیں بظاہر چل پھر رہے ہیں تو ہمیں قبر میں جانے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. یہ ولایت علی کا کمال ہے. بس یاد رکھیے جہاں جہاں اس جملے کی قدر کریں گے سبھی حضرات، اگرچہ سردی کی وجہ سے تھوڑی سی دقت ہوگی بولنے میں، لیکن اگر میری طرح سے جلدی سے آپ چراغ ولایت علی کو روشن کر لیں گے تو سردی خود بخود ختم ہو جائے گی. میں جملہ کہہ دیتا ہوں چراغ ولایت علی کو روشن کرنے کے لیے کہ جہاں جہاں چراغ ولایت علی روشن رہتا ہے وہاں قبر میں جانے کے بعد بھی انسان مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے. اور جہاں ولایت علی کا چراغ روشن نہ ہو، میرے پانچویں مولا کہہ رہے ہیں تمہیں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں میتیں ہیں. وہ جو قبروں میں لیٹے ہیں، وہ جو قبروں میں پہنچ گئے، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ مردہ ہے. یاد رکھو میرے پانچویں مولا کہہ رہے ہیں، امام محمد باقر کا قول سنا رہا ہوں، دمت و ثاقبہ میں لکھا، جا کے پڑھ لیجئے گا. میرے پانچویں مولا نے کہا جس کا یقین ہے ولایت علی پر وہ خاموش نہیں رہے گا. میرے مولا نے کہا تم سمجھ رہے ہو وہ قبروں میں ہے، وہ مردہ ہے، ہرگز مردہ نہیں. اگر ولایت علی کے ساتھ گیا ہے تم سمجھ رہے ہو یہ جو قبروں سے باہر ہے، یہ جو چل رہے ہیں، یہ جو بول رہے ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو امور حیات انجام دے رہے ہیں، یہ مردہ ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ہماری ولایت نہیں ہے. اور پھر انشاءاللہ میں موضوع پہ گفتگو کروں گا. اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں. فیصلہ دیکھیے یہ تو خود ایک بالکل سطحی سی بات ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا. ہم کسی سے کیوں جھگڑا کریں، ہم کسی سے کیوں لڑیں؟ بھئی وہ ولایت وہ عیسیٰ کے ثواب نہیں کرتا. ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک محاورہ ہے شاہ صاحب بخاری صاحب کہ مر گیا مردود. تو بھائی جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یاد رکھیے جہاں عیسیٰ نے ثواب ہے وہاں حیات ہے. بڑے میرے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں. شاہ صاحب افضل شاہ صاحب خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ سبھی حضرات کی. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں دیکھیے ایصال ثواب آپ لوگوں اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایصال کا معنی ہے بھیجنا، ثواب کے کیا معنی ہے؟ نیکیاں. نیکیاں بھیج رہے ہیں. ہم کس کو بھیج رہے ہیں؟ جو اس دنیا سے گیا ہے. اچھا چیز بھیجی کس کے ہاتھ جاتی ہے؟ تسبیح میرے ہاتھ میں. مجھے مثال کے طور پہ شاہ صاحب کو لینی ہے، شاہ صاحب کو بھیجنی ہے، تو کیسے بھیجوں گا؟ کوئی ادب و آداب ہے؟ پھینک کے تو بھیجنے سے رہا. میں کسی کو دوں گا کہ بھائی یہ ان کو دے دو. اس کا مطلب ہے چیز اس وقت تک بھیجی بھی نہیں جاتی جب تک کوئی پہنچانے والا نہ ہو. تو کائنات میں کسی کا اختیار تو ایسا ہو کہ جو یہاں کی چیز وہاں پہنچا دے. کسی کا اختیار ایسا تو ہو، کوئی اتنا صاحب اختیار تو ہو، کوئی ایسا مختار تو تلاش کرو جو یہاں کی چیز وہاں پہنچا دے. اب میرے مولا نے کہا کہ کائنات میں اگر ہم 14 نہ ہوتے تو زمین سے کوئی شے اللہ تک نہ پہنچتی. نہیں کر رہا، یہ میں مکتب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ جذباتی کرنے کی، یہ تو نیچر ہے، فطرت ہے کہ جب تک کوئی پہنچانے والا نہ ہو بھائی تو کوئی چیز بھیجی کیسے جاتی ہے؟ بھیج ہی نہیں سکتے. کوئی تو ذریعہ ہو نا، کوئی تو وسیلہ ہو. تو شکر ہے اس پروردگار کا یہاں ایک نہیں
हमारे पास एक नहीं, मासूम ने कहा कि अल्लाह अगर हम 14 दरमियान में ना हो तो कोई शय जमीन से वहां तक ना जाए और कोई शय वहां से यहां तक ना आए। तो खुदा की कसम हम तो जितना भी शुक्र भेजें उस परवरदिगार का कि उसने हमारे हाथों में दामन मुर्तजा दिया। यकीन जानिए कायनात आलम का खुश नसीब तरीन इंसान है वो कि जिसके हाथ में दामन मुर्तजा है। इसलिए ये जुमला इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारा मौला तो देखो, खुदा की कसम फख्र करें आप इस बात पर। मैं अभी शाह साहब से ये निजी गुफ्तगू में यही कह रहा था और मैं 2 जुमले चाह रहा हूं कि वो मैं कह दूं। हमारे जितने भी बुजुर्ग इस दुनिया से गए, खासकर हमारे सज्जाद शाह साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार सादिक शाह साहब, जिनके लिए भी, उनके लिए भी साले सवाब के लिए जुमला, एक जुमला कहना चाहता हूँ। खुदा की कसम तुम जितना भी शुक्र भेजो, जितना भी शुक्र भेजो इस बात पर कम है। जितना भी शुक्र भेजा जाए सरकार इस बात पर कम है। और वो शुक्र किस बात पर कि हमें अली जैसा मौला मिला। इस बात में जितने सजदे किए जाएं, जितना शुक्र भेजा जाए कि हमें अली जैसा मौला मिला। कभी तो मौका दो, कभी तो मौका दो अली को इस बात का शुक्रिया अदा करने का कि वो अपने अल्लाह से कहे, परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने भी मुझे कैसे मवाली दिए। जुमला कह गया मैं जुमला कह गया, मैं जुमला कह गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सरकार आपसे पूछ रहा हूं, बड़ी सच्चाई सी बात, एक सवाल है मेरा अपने बच्चों से, मेरा अपने नौजवानों से, कितना फख्र है तुम्हें? मैं सरकार आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ तुम्हें अली ने कभी मायूस किया? कोई एक आदमी कह दे, कोई एक आदमी कह दे, उठकर कह दे कि अली ने फला मकाम पे हमें मायूस किया। शजाअत में कभी अली ने मायूस किया? इल्म में कभी अली ने मायूस किया? सखावत में कभी अली ने मायूस किया? कयानत में अली ने कभी मायूस किया? सच्चाई में कभी अली ने मायूस किया? इबादत में अली ने कभी मायूस किया? मुझे बताओ तो सही कोई एक मरहला ऐसा कि जहां कोई तुम्हें ताना दे सके, यह है तुम्हारा मौला, ऐसा है तुम्हारा मौला। तो यार तुम भी तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे मौला को कोई ताना ना दे, ये है तेरा मवाली। कोई तो ऐसा काम करो, कोई तो ऐसा काम करो, कुछ तो ऐसा करो। तुम तो फख्र कर रहे हो, मेरा मौला सजा था, मेरा मौला सखी था, मेरा मौला ध्यानदार था, मेरा मौला अमीन था, मेरा मौला सच्चा था, मेरा मौला बेहतरीन था, मेरा मौला आला था। अरे तुम भी तो ऐसा करो कि तुम्हारा मौला अपने अल्लाह की बारगाह में कहे, परवरदिगार मेरे मवालियों को कुछ न कहना, जैसा मैं खूबसूरत क्यों ना हो, चराग कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, चराग कितना ही कीमती क्यों ना हो, अगर चराग की रोशनी माहौल को मुनव्वर न करे तो वो चराग बेकार है। अली चराग हिदायत है। अगर मवाली हादी की हिदायत पर अमल न करे, मवाली बेकार है। मरहुमा के लिए और जितने भी हमारे मरहुम सबके लिए है। अगरचे मजलिस बुखारी साहब की तरफ से है, ये शरफ है इनका, लेकिन जितने मरहुमीन हमारे सज्जाद साहब हैं, सादिक साहब और जितने भी राजनपुर के हैं, हमारे कुर्बान भाई जिनकी वजह से आज मैं राजनपुर में पहचाना जा रहा हूँ, खुदा उनके भी दर्जात बुलंद करे। आप बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे इंसान थे। देखिए जिसका तस्करा मिंबर पे हो जाए और क्या चाहिए, और मिंबर भी सकीफा का नहीं,
गदीर का। अब मजलिस का इशारे सवाल है, ये जुमले मैं कह रहा हूं, अली की तारीफ कर रहा हूं, खुदा की कसम, मेरा कोई सुन्नी हो या शिया हो, किसी भी मकतब फिक्र का हो, तुम एक अली जैसा ले आओ, अली तो बहुत दूर है। कंबर जैसा ले आओ, कंबर तो बहुत दूर है। कलंदर जैसा ले आओ। अब अली का मवाज़ना, अली का मुकाबला, अली का मुकाबला, अली का मवाज़ना किसी से नहीं हो सकता। मक्के मक्कारों को छोड़ो, कहाँ रह गया? मक्के के मक्कारों को छोड़ो कि हम अली का मुकाबला उनसे करेंगे, मक्के के भगोड़ों से करेंगे, मक्के के गद्दारों से करेंगे। अली के मुकाबले में तो अंबिया नहीं आ सकते। इसाले सवाब के लिए मैं आपकी हमशिरा के इसाले सवाब के लिए एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ तो सही, पूरी जिम्मेदारी से, आदम से लेकर आज तक पूरी जिम्मेदारी से सही जुमला कह रहा हूँ। सरकार शाह साहब पूरी जिम्मेदारी से मुझे बताइए तो सही, किसने कहा, किसने कहा? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अंबिया में दिखा दो ये जुमला, मिंबर छोड़ दूंगा। अंबिया में दिखा दो ये जुमला, 1,24,000 अंबिया, नबी को हटा रहा हूं मैं, नबी आखिर की बात नहीं कर रहा। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया, किसी नबी का ये जुमला दिखा दो कि किसी नबी ने अपने उम्मतियों से कहा हो, अपने कलमा पढ़ने वालों से कहा हो, घबराना नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। देखिए, अगर जो ये जुमला सुना हुआ था, लेकिन मैं एक नया रुख इसका पेश करना चाहता हूँ। सरकार सुनिएगा, हाथ थोड़ा सा हाथ खोलिएगा, इंशाल्लाह सर्दी वर्दी सब चली जाएगी। देखिए, इस सर्दी के माहौल में मुझे पसीना आ गया। अभी 10 से 15 मिनट हुए और इंशाल्लाह 10:30 बजे तक मैं तकरीर करूंगा, पूरे 1.5 घंटे की। इरादा ज्यादा होता है, वक्त कम होता है, लेकिन मैं जिस स्पीड से तकरीर करता हूँ, मैं 2 घंटे का मौजू 1 घंटे में देके जाता हूँ। बहुत तेजी के साथ कह रहा हूँ, अंबिया में यह जुमला दिखा दो सरकार कि आदम ने कहा। वो आदम कौन है? पूरी बशरियत का बाप है या नहीं है? तुम्हारा भी बाप है, मेरा भी बाप है, पूरी इंसानियत का बाप है। तो बाप से ज्यादा बेटों को किसकी फिक्र हो? बाप को फिक्र होती है। तो आदम कहते थे, मेरे बेटों ना घबराना, जहां जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारा बाप आदम आएगा। आदम के पास कोई इख्तियार ही नहीं था, नबूवत थी, इख्तियार नहीं था। इसका मतलब यह है, अली का इख्तियार आदम से ज्यादा है। जुमला सुनिए, आदम अगर जब पूरी बशरियत का बाप है, मेरा भी बाप है, आपका भी बाप है, सुन्नियों का भी बाप है, शियों का भी बाप है, बरेलियों का भी बाप है, देवबंदियों का भी, सबका बाप है आदम। तो आदम कहते थे, मेरे बेटो ना घबराना, ना घबराना, मौत से ना डरना, मुश्किलात से ना डरना, मैं आऊंगा। जागनी से ना डरना, मैं आऊंगा। कब्र से ना डरना, मैं आऊंगा। पूरे सरात से ना डरना, मैं आऊंगा। आदम ने तो नहीं कहा। अच्छा, नूह सानी आदम है, सानी आदम है हजरत नूह। अब हजरत आदम के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया था। अगर नूह ने बचाया तो जिस तरीके से नूह ने कश्ती में बिठाया था, वही कश्ती में जब उतार रहे थे, उतार के रहे थे, जाओ जमीन पे जाओ, जहां चाहे चले जाओ, परेशान ना होना, जैसे अब बचाया है बाद में भी बचा लूंगा। अच्छा, एक जुमला आ गया जहन में जो कहने जा रहा हूं। नूह ने बचाया था, किसने बचाया? अल्लाह ने बचाया था, अल्लाह ने बचाया था। कह रहे अल्लाह ने बचाया था। हाँ, बचाने वाला मारने वाला अल्लाह ही है, मगर अल्लाह बगैर वसीले के काम नहीं करता। नूह ने नहीं बचाया, बचाया तो सबको अल्लाह ने, मगर कश्ती ने बचाया। पता चला तौर कोई भी हो, मरने वालों को कश्ती बचाती है। आदम ने किया, नूह ने किया, इब्राहिम भी तो बाप है। इब्राहिम भी बाप है कि नहीं मिल्लत का? आदम बाप है, फिर नूह बाप है, फिर इब्राहिम बाप है। कहां से कह दिया मैंने इब्राहिम बाप है? कुरान ने कहा मिल्लता अबीकुम इब्राहिम। सुनो, ये जो मिल्लत है
इसका बाप इब्राहिम। तो इब्राहिम कह देते, इब्राहिम कह देते कि अरे मेरे बच्चों, मेरे बेटों, घबराना नहीं। जहां जहां तुम्हें मुसीबत और परेशानी गिरफ्तार करेगी, तुम किसी भी इब्तला में मुब्तला हो जाओगे, हम तुम्हें बचाएंगे। मगर किसी ने नहीं कहा, इसलिए कि नबूवतें सबको मिली, रिसालतें सबको मिली, मनसब सबको मिले, ओहदे सबको मिले, मगर ये इख्तियार किसी को नहीं मिला। जिसे मिला था उसने कहा, ऐ मेरे शियो मत घबराना, अबू तालिब का बेटा बचाएगा। देखिए मैं ले आया, अब इनका जुमला सुनिए जो अभी निजी महफिल में कह रहा था। यकीन जानिए इस मिंबर की अज़मत की कसम खा के कह रहा हूं, कुछ सोच के नहीं बैठा, जो मौला चाह रहा है वही पढ़ रहा हूं। अली ने वादा किया, मैं बचाऊंगा। कैसा सच्चा वादा है अली का, ये तो मवाली समझता है। मवाली जिसके दिल में जो कैफियत मार्फत में उतर जाए, या जो शहद विलायत का मकीन हो जाए, वही जुमले की कदर समझता है। कितने सहाबी थे, क्या सब समझ गए थे? एक सलमान समझा। बिस्तर पे लेटे हैं, आंखें बंद है, हाथ सीधे हो गए, चारों तरफ सहाबी थे। तो जो सलमान के दौर में है वो अली के दौर में भी तो है, उन्हें भी तो अली ने कहा था मत घबराना, मगर वो सलमान से कह रहे थे, सलमान तुम्हारा आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ो, तुम्हें मौत आ रही है, तुम्हें मौत आ रही है, तुम्हारा दम निकल रहा है। सलमान ने आंखें खोल के कहा, दम मेरा नहीं तुम्हारा निकल रहा है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे मौला का वादा है, मवाली मर नहीं सकता। कैसा यकीन था, कैसा यकीन था। देखिए यकीन इसे कहते हैं, अगर पैदा हो जाए, किसी बात को नहीं माना, अली को ईमान नहीं माना, कुछ नहीं माना, अगर मान लेते तो कब्जा क्यों करते? मगर अली के जुमलों को जाना कि अली कभी गलत नहीं कहते। देखिए अली को मान लेना और है, अली की मान लेना और है। समझ रहे इस बात को? सरकार समझ, अली को मान रहे। कुछ जुमले ऐसे थे जो सबके दिल में उतर गए। ना उतरते, बेटा एक दिन आया बाप के पास। अब वाक़या पूरा तारीख में मौजूद है, नाम मैंने किसी का नहीं लेना। अब सब पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे, जल्दी से पहुंचेंगे। बेटा आया बाप के पास रोता हुआ। मैं यकीन की देखे, यकीन का अली ने कहा जहां जहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अली आऊंगा। जहां जहां तुम बुलाओगे मैं आऊंगा। अली ने वादा किया, अली का वादा है, मौला का वादा है, मुल्ला का नहीं है। मौला का वादा, कहा जहां जहां बुलाओगे मैं आऊंगा, जहां जहां बुलाओगे मैं आऊंगा। बिस्तर मर्द में बुलाओगे मैं आऊंगा, कब्र में बुलाओगे मैं आऊंगा, दुनिया में मुश्किलात में बुलाओगे मैं आऊंगा, पुलिस सरात में बुलाओगे मैं आऊंगा, नज़ा की कैफियत में बुलाओगे मैं आऊंगा, आखिरत में बुलाओगे मैं आऊंगा। तो अली ने वादा किया जहां जहां। अच्छा आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना, जब भी बुलाते हैं। तो अगर ना आते तो क्यों बुलाते? तो जिनकी मदद को आते हैं वो ही बुलाते हैं, वो बुलाते हैं। जहां जहां कहा तुम बुलाओ। तो बेटा आया रोता हुआ, पूरा वाकया मैंने नहीं पढ़ना, एक जुमले की इबादत है। कहने लगा बाप के पास आया, कहने लगा, बाप ने देखा, कहा बेटे खैरियत तो है, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? कहा बाबा आज बड़ा अजब काम हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मस्जिद भरी हुई थी, मैं मिंबर पे बैठा था और ऐसे आलम में अली के बड़े साहबजादे, अली के बड़े बेटे मस्जिद में आए और वो मजमे को चीरते हुए मेरे करीब आए और आके मुझसे कहा, गुलाम के बेटे उतरो हमारे बाप के बेटे। पता नहीं कहां रह गया, पता नहीं कहां रह गया। मैंने बड़ा चुना कि जिसकी समझ में बात आई है यार हाथ निकाल दे, सर्दी खत्म हो जाएगी, यकीन करें। देखिए ईमान को जला दे। जिनके दिल में मैंने कहा विलायत अली का चिराग रोशन है, वो मेरे जुमले की कदर करेगा, अगर सुना हुआ है। लेकिन मैं सही दिल से लेके जा रहा हूं आपको ये जुमला
जुमला सुनिए। कहा गुलाम के बेटे, बाबा गजब हो गया सबके सामने, तख्त हमारे पास, ताज हमारे पास, दौलत हमारे पास, लश्कर हमारे पास, अस्कर हमारे पास, हुकूमत सब कुछ हमारे पास है, मगर अली के बड़े बेटे हसन ने भरे मजमे में हमें कहा है उतरो हमारे गुलाम के बेटे, उतरो हमारे बाप के मिंबर से। बाप कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, जल्दी से हुजरे में गए और कलम और कागज उठा के बेटे को दिया। कहा जल्दी जाओ, अभी हसन मस्जिद में होंगे, उनसे लिखवा के लाओ। जल्दी से जाओ और उनसे ये जुमला लिखवा के लाओ। का बाबा, बाबा आप कह रहे लिखवा के लाओ? कहा बाबा क्या करेंगे कि मैं उनसे लिखवा के लाऊं? उन्होंने मुझे गुलाम कहा, आपको गुलाम कहा, मुझे गुलाम कहा, उनसे लिखवा के लाओ। क्या बाबा क्या करेंगे? कहा बेटा वसीयत कर रहा हूं तुझे। कीमती तरीन जुमला है, सारी मजलिस का खुलासा है इस एक जुमले में, अगर जुमला पहुंच जाए तो बोलिएगा जरूर। कहा बेटा लिखवा के लाओ। बाबा क्या करोगे? कहा सनद हो जाएगी हसन के हाथ की। कहा तूने नहीं सुना? मैंने इन कानों से सुना है, नबी ने कहा है कब्र में कोई नहीं बचाएगा, अली बचाएंगे। कब्र में कोई नहीं। तूने पैगंबर की हदीस नहीं सुनी? पैगंबर ने कहा है, मैंने इन कानों से सुना है कि कब्र में कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, अगर कोई आएगा तो बस एक अबू तालिब का बेटा अली। जा लिखवा के ले आ, और जब मैं दुनिया से जाने लगूं तो मेरे कफन में रख देना। जब कफन में रखेगा और फरिश्ते आएंगे, मुझे ये भी पता है कि फरिश्ते आएंगे मुझे गिरफ्तार। कहा मैं फौरन से अली को दिखा। जुमला तो सुनिए, जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं आपसे, इस जुमले को महफूज रखिएगा। कहा जब कब्र में फरिश्ते आएंगे तो मुझे मालूम भी है, अली ने कहा है हर मरने वाले की कब्र में अली आएंगे, चाहे मोमिन हो या मुनाफिक। मरने वाला मुझे अपनी कब्र में देखेगा, कैफियतें जुदा होगी। मोमिन के लिए कैफियत अलग होगी, मोमिन मुनाफिक के लिए कैफियत अलग होगी, मगर आऊंगा हर एक की कब्र में। अली ने वादा किया है, अली का वादा गलत नहीं होता, अली का वादा गलत नहीं होता। ये दुश्मन कह रहा था, मौला कहते ही उसे है जिसे दुश्मन भी मान लेता है। बेटे ने कहा है हमारे बाप के गुलाम, अब तो मैं आपका गुलाम बन के आया हूं। दुश्मन ने कबूल कर लिया कि कब्र में अगर बख्शिश होगी तो गुलाम आने अली की। इसी जुमले से मैं आयत पे दो चार जुमले कहूंगा। इसी जुमले से कैसे कि कब्र में अगर बख्शिश होगी, बख्शा जाएगा तो सिर्फ अली का गुलाम। अब मैं जुमला कह रहा हूं, गुलाम अली पैदा कहां होता है? यार ये बड़ा कीमती जुमला, और इसी जुमले से मैं आज के मौजू पे आ रहा हूं। ये तमहीद थी सारी, यहां तक आने के लिए ये सारी तमहीद थी। अब मैं मौजू पे आ रहा हूं, और जितनी जल्दी मैं आप सुन लेंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये गुलाम अली पैदा कहां होता है? हर घर में गुलाम अली पैदा नहीं होता। इसलिए
میں نے کبھی یہاں راجن پور میں یہ بات کہی یا نہیں کہی، لیکن آج کہہ کے جا رہا ہوں، اگر غلام علی پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ پیغام ہے سب بزرگوں سے کے لیے، اور اس کو محفوظ رکھیں گے سب حضرات، یہ میری مائیں بہنیں جتنے بھی بیٹھی ہیں اور یہ میرے بزرگ جتنے بھی بیٹھے ہیں، بڑا قیمتی جملہ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو طے ہے کہ بخشش غلام علی کی ہوگی، جو بھی ہو، شیعہ سنی کی تو بات ہی میں نہیں کر رہا، جو بھی علی کا غلام ہوگا، جو بھی علی کا چاہنے والا ہوگا، جو بھی علی کا موالی ہوگا، جس کے دل میں ولایت علی ہوگی، بخشش اسی کی ہوگی، لیکن وہ پیدا کہاں ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں ہر گھر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی سننے کی قدر کریں گے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں، لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا بہت غصے والا ہے، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرا غصہ نہیں، غصے والا ہے، مولانا کوئی تعویذ تو لکھ کے دے دیں، تو بھیا تربیت تعویذوں سے نہیں ہوتی، اسے محفوظ رکھیں گے ان جملوں کو۔ یہ تھوڑے سے ایک دو پیغامات ہیں عمران بھائی، خدا آپ کی توفیق عطا کرے، اضافہ فرمائے۔ تربیت تعویذوں سے نہیں ہوتی، تعویذوں کے چکر میں نہ پڑے کہ میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا میرے عمل پہ عمل نہیں کرتا، میرے بیٹا میری قدر نہیں کرتا، میرا بیٹا میرے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، میری بات نہیں مانتا، غصہ بہت کرتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلام علی تو کبھی یہ کرتا ہی نہیں، وہ علی کا غلام ہو ہی نہیں سکتا جو باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، جو باپ کو اوبے نہ کرے وہ غلام علی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو غلام علی پیدا کہاں ہوتا ہے؟ غلام علی اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہیں پلان کرنا پڑے گا، اور وہ پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ جب اپنے بیٹے کی شادی کرو، دیکھیں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں سرکار، یہ پلان کب کرنا پڑے گا تمہیں؟ یہ شادی کے بعد پلان نہیں کرنا، یہ بچے پیدا کرنے کے بعد پلان نہیں کرنا کہ یہ غلام علی بن جائے۔ غلام علی بنانا نہیں ہے، غلام علی پیدا کرنا ہے، اس کو محسوس کریں۔ اور کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ایسے پیدا نہیں ہوگا کہ بچے پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب آپ پریشان ہیں، اوہو سب کچھ بگڑ گیا، اب سب بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بہرحال ہو بھی سکتا ہے، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک فارمولا بتا رہا ہوں، اور معصوم کا بتایا ہوں، اور مولا علی کا بتایا ہوں۔ کب پلان کرو؟ کب کرو؟ جب بچے پیدا ہو جائے، جب بچے بڑے، کب نہیں، جب شادی کرنے کا ارادہ کرو اپنے بچوں کی۔ یاد رکھیے گا سرکار، ہمارے ساتھ یہ جتنے بزرگ حضرات بیٹھے میری بھائی بہنیں، جب رشتے کے لیے نکلو تو یہ مت دیکھو کہ گھر کس کا بڑا ہے، اس کے پاس مربے کتنے ہیں، یہ مت دیکھیے گا کہ مربے کتنے ملیں گے، ملنا وہی 2.5 گز زمین ہے۔ مربے مت دیکھنا بھائی کہ مربے ہیں یا نہیں ہے، گاڑی ملے گی یا نہیں، بنگلہ ملے گا یا نہیں، جائیداد ملے گی یا نہیں، جاب ملے گی یا نہیں۔ جب شادی کرنے جاؤ تو یہ سب کچھ مت دیکھو، بس یہ دیکھو کہ جسے بیاہ کے لا رہے ہو اس میں عزت کتنی ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو ہم لڑکی کو بیاہ کے اپنے گھر میں لاتے ہیں، یہ جو لڑکی کو ہم بیاہ کے اپنے گھر میں لاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی سر؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لو جی ایک فردہ اور اضافہ ہو گیا، یہ گھر میں افراد کا اضافہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے اس جملے کو، یہ تم اپنے گھر میں افراد کا اضافہ نہیں کرتے بلکہ اپنی نسل کے لیے ایک مدرسہ لے کے آتے ہو۔ کب سے نعرے لگا رہا ہے، اس کے نعرے کا کوئی تو جواب دے دے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک فرد کا اضافہ کر لیا ہم نے گھر کے اندر۔ میں نے کہا غلام علی پیدا کہاں؟ سرکار غلام علی پیدا کہاں ہوگا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس دلہن لے آئے، ایک لڑکی لے آئے،
او بھائی یہ لڑکی نہیں ہے، یہ دلہن نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے آنے والی آپ کی نسلوں کا مدرسہ ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ جاہل مدرسہ اٹھا کے لیا۔ آپ اب ابھی بچہ بڑا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا اور پریشان ہوئے، اب دیکھو بھائی شہر میں سب سے اچھا اسکول کون سا ہے؟ اچھا اچھے کا معیار کیا ہے؟ کہا سب سے زیادہ فیس کہاں لی جاتی ہے؟ یہ تو معیار ہو گیا ہمارا۔ سب ہمارا معیار دیکھیں کیا ہو گیا کہ فیس بلڈنگ، کلاس میں کمپیوٹرائز کلاسیں، بینچیں، ڈیسکیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ پڑھانے والے کیسے۔ عمارات میں پڑے ہوئے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ہم پڑھ گئے مربع میں، ہم پڑھ گئے زمین میں، ہم پڑھ گئے جائیداد میں، ہم پڑھ گئے دولت میں، لمبے بال، گورا رنگ، لمبی آنکھیں، دولت، یہ سب کچھ ہو، بھاڑ میں گئی عفت، بھاڑ میں گیا علم، بھاڑ میں گئی کردار۔ ارے دولت آ جائے سب ٹھیک ہے۔ اللہ، پھر آپ پریشان ہیں، پھر آپ پریشان ہیں، معاشرہ خراب ہے، گھر کا ماحول خراب ہے۔ آپ نے کب کوشش کی اس کو بہتر کرنے کی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جسے لا رہے ہو یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس میں علم کتنا ہے، اس میں عفت کتنی ہے، اس میں حیا کتنی ہے۔ اس لیے دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب ایک جملہ میں دیکھیے یہ باتیں میں نے کہاں سے کی، امیر المومنین کا جملہ ہے، عقیل ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب پہنچ گئے میرے جملے تک۔ عقیل یہ اب پوچھ کون رہا ہے جو انگشت شہادت پر اگے ہوئے ہلکے سے ناخن کے اشارے سے کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہو، جو پتھر کے سینے میں چھپے ہوئے کیڑے کو رزق عطا کر رہا ہو۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ علی عقیل سے پوچھ رہا، عقیل یہ تو بتاؤ عرب میں بہادر قبیلہ کون سا؟ علی کو نہیں معلوم، وہ پھر عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ عقیل سے نہیں کہہ رہے تھے، ہر عقل والے سے کہہ رہے تھے جب شادی کرو بزدلوں میں مت کرنا۔ یہ بتاؤ فہیم قبیلہ پورا خطبہ ہے امیر المومنین کا۔ ابھی تو رشتہ تلاش کر رہے، بچے کی پہلے فکر ہے کہ ایسی ماں لاؤ جس سے شجاع بیٹا پیدا ہو، وفادار بیٹا پیدا ہو۔ علی نے بتایا کہ کب پلان کرنا ہے۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مت دیکھو، اس لیے کہ نسل کا مدرسہ لے کے آ رہی ہو۔ یہ اگر مدرسہ نہ ہوتا، خدا کی قسم، پیغمبر کا جملہ سنیں آپ، لاکھوں کروڑوں مرتبہ کا سنا ہوا جملہ، پیغمبر نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو۔ کہاں سے؟ آغوش مادر سے۔ اچھا آغوش مادر میں بچہ ہوتا کتنا ہے؟ پر 2.5 برس کا بچہ ماں کی گود سے اتر جاتا ہے، اور 2.5 برس کا بچہ نہ صحیح طریقے سے بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ پیغمبر نے کہا جو ماں کی گود میں سمجھ لیتا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھے آپ، جسے ماں کی گود سکھا دیتی ہے اسے کوئی یونیورسٹی سکھا نہیں سکتی جسے ماں کی گود نہ سکھائے۔ معصوم سے پوچھا ماں کی گود کیا سکھاتی ہے؟ کہا اگر شیر طاہر ہوگا۔ شیر اگر طاہر ہوگا، کتنا طاہر شیر تھا، کس منزل پر ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی ماں ہے فاطمہ۔ اللہ نے قرآن میں خدا کی آیت میں 2 جملے اور مجلس انشاءاللہ 10 بجے تک ختم ہی کر دوں گا، 1 گھنٹے کی تقریب، اگرچہ سخن ہے گفتنی بہت ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی ماں ہے۔ دیکھیے خدا کی قسم، یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، آ گیا میرے ذہن میں کہ پہلے زمانے میں یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جو ماں کی گود کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم نے لگا دیا ہے تالا، اس وجہ سے نسل برباد ہو رہی ہے۔ بخاری صاحب اس جملے کی قدر کرے گا۔ اور یہ تالا لگا کیوں ہے؟ چونکہ ہم پڑ گئے عمارات کے چکر میں، ہمیں فکر ہے عمارات کی، ہمیں اپنے حسب اور نسب کی فکر رہی نہیں، ہمیں تو مال کی فکر ہو گئی، اس لیے ہم نے وہ انسٹیٹیوشن بند ہو گیا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا،
ابھی سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ چاہیں اس انسٹیٹیوشن کو کھول سکتے. کیسے؟ کہ اپنی نسل کو سدھارنے کے لیے انتخاب زوجہ ایسا کرو. جب 2-4 لوگ ایسا انتخاب کریں گے نا، لڑکی دیکھیں گے باحیا ہو، پڑھی لکھی ہو، صاحب عفت ہو، صاحب کردار ہو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کو دیکھ کے جیسے ڈیزائن آتا ہے، ایک نے دیکھا اچھا اب یہ پینٹ میں گھٹنوں سے پھٹی ہوئی چل رہی ہے، تو کسی کی تو ایسے ہی پھٹ گئی کہ سب نے پھاڑ دی فیشن. یہ فیشن چل رہا. تو جب دیکھیں گے کہ ایک گھر کی لڑکی جو ہے باحجاب ہے، تو دوسرے گھر والے کہیں گے تم نے دیکھا ان کے یہاں کیسا حجاب ہو رہا ہے، حجاب کر کے نکلا کرو. اس طریقے سے دوسرا معاشرہ بدلنے لگے گا، عفت آنے لگے گی. عفت آنے. تو اس پہ فرق کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس پہ کام کیوں کر رہے ہیں کہ وہ نماز میں علی اللہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ اس پہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اس پہ کیوں نہیں جھگڑ رہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ واہ 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 واہ. پیغمبر نے دیکھیے 2 مرکز بتائے علم کے، 2 مرکز بتائے علم کے. کہا اطلب العلم من المہد الى اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک. یا پیغمبر نے کہا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر تمہیں سین تک جانا پڑے. راوی نے پوچھا سین کا کیا؟ کہا جہاں علی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ماں سے علم نہ مل سکے تو پھر مجلس حسین میں آگے. 2 ہی مرکز ہے علم کے. یہ جو فرش پہ بیٹھے ہو نا، ایک جملہ کہوں، دیکھو جملے ممبر عطا کرتا، میرے نہیں ہے یہ جملے، یہ ممبر کے جملے ہیں. یہ ممبر کے جملے ہیں، میرا کچھ نہیں ہے، یہ ممبر کا جملہ. اب اس فرش کو فرش سمجھ کے نہ بیٹھو، ماں کی گود سمجھ کے بیٹھو. اور کائنات میں جو سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہے تمہاری، یا ماں کی گود ہے یا فرش حسین ہے. یہ جملہ بھی میں نے شاہ صاحب میری طرف دیکھیے گا سرکار، یہ جملہ میں نے یقین جانیے اپنی طرف سے نہیں کہا. مولا سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس شے سے ہے؟ راوی نے کہا پوچھا، علی نے کہا کہ آغوش مادر سے. کہا کیوں؟ کہا علی کو جتنا سکون ماں کی گود میں ملتا، اسی لیے تو کہا تھا علی نے کہ میں موت سے ایسے کھیلا ہوں. یہ میرے مولا کا جملہ ہے، میں موت سے ایسے کھیلا ہوں جیسے بچہ ماں کی آغوش سے کھیلتا. یعنی کس مقام پہ علی نے محبت کو، موت کو محبت سے جوڑا ہے. یعنی انسان کو کائنات میں اتنی بے لاس، اتنی بے غرض محبت کہیں سے نہیں ملتی جتنی ماں کی گود سے ملتی. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ فرش حسین نہیں، اسے ماں کی گود سمجھ کے بیٹھو. کائنات کی سب سے بڑی ماں ہے کون؟ ہر ماں بڑی ہے، لیکن کائنات کی سب سے بڑی ماں ہے فاطمہ زہرا. اس لیے اب اس جملے کی دلیل میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ بول جائیں تو میں آپ کا شکر گزار رہا ہوں. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ سے دعا لوں گا میں اس جملے پہ. یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا کہ کائنات کی سب سے بڑی ماں ہے فاطمہ؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر ماں کائنات کی اپنے بچوں کی ماں ہے. جو سمجھ گئے وہ تو بولے یار. کائنات کی ہر ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے کتنی قربانیاں دے دیتی ہے. معصوم کا جملہ ہے کہ اگر تم ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرو، ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرو، تو حسین تک جانا آج اللہ مقام نے سورہ اسرا کی ان آیتوں کی ذیل میں یہ جملہ لکھا جہاں موضوع بنایا پروردگار عالم نے والدین کی خدمت کو. اس کی شرح میں ایک جملہ لکھا، یہ جملہ لکھا
معصوم کا جملہ کہ اگر تم ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرو تو تم اس کی ایک کروٹ کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ جانے کتنی کروٹیں لیتی ہوگی ماں کہ جب ہم شب مادر میں ہوتے 9 بجے. معصوم نے کہا تم ایک کروٹ کا اگر ساری زندگی اس کی خدمت کرو تو ایک کروٹ کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. سوچئے کیا کس منزل پر ہے. تو میں نے کہا ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے بڑی ہے، مگر زہرا کائنات کی اس لیے سب سے بڑی ماں ہے، اس لیے کہ وہ صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی ماں ہے. ام ابی، وہ اپنے بچوں کی ماں نہیں، صرف وہ قرآن میں پڑھ کے کہا. اب دیکھیں 2 جملے صرف آیت میں کہوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہتے کہ مولانا موضوع پہ نہیں بولے، آیت پہ نہیں بولے. قرآن نے دیکھیے مقام بتایا. بظاہر اس میں فاطمہ کہیں نہیں ہے، مگر خدا کی قسم یہی تو اعجاز فاطمہ کہ قرآن کی آیتوں میں پوشیدہ ہے سیدہ، قرآن کی آیتوں کا حجاب ہے فاطمہ. جملہ سنیے کیا کہا قرآن نے. بسم اللہ، مریم کو مخاطب کیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم، فرشتہ کہہ رہا جناب مریم سے، اے مریم اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کیا ہے عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی عورتوں پر. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور عالمین کی عورتوں پر تمہیں سیدہ بھی کیا اور تمہیں مصطفیٰ بھی کیا. عالمین کی عورتوں پر، کس کو؟ مریم کو. عالمین کی عورتوں پر مصطفیٰ کیا، سیدہ ہے. کیا مطلب ہے کہ مریم جو ہے عالمین میں جتنی عورتیں ہیں ان پر سیدہ ہے، سردار ہے ان کی، جناب مریم سلام اللہ علیہ. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم ہم نے تمہیں طاہرہ بنایا ہے، طہارت کے لیے مصطفیٰ کیا ہے، یعنی معصومہ بنایا ہے نا. پھر کہا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پھر کہا تمہیں مصطفیٰ کیا ہے عالمین کی عورتوں پر، یعنی عالمین میں جتنی عورتیں ہیں ان سب پر فاطمہ مریم سیدہ ہے. جیسے یہ آیت آئی، پیغمبر مسجد کے منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آیت پڑھ رہے تھے. جیسے یہ آیت پڑھی راوی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ، اسی منبر پر، یہی مدینے کا منبر تھا. توجہ ہے آپ کی؟ گھبرا تو نہیں رہا، پریشان تو نہیں ہو رہا. 2-4 جملے سنیے آیت کے ذریعے. کہنے لگا یا رسول اللہ، یہی مسجد نبوی کا منبر تھا اور آپ نے حدیث اس پر بیان کی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مریم سیدۃ النساء العالمین ہے. 2 باتیں ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مریم بھی سیدہ ہے، فاطمہ آپ کی بیٹی بھی سیدہ ہے. راوی کھڑا ہے اور نبی بیٹھے اور نبی کے اصحاب سارے صحابہ کرام موجود ہیں مسجد میں، اور راوی پوچھ رہا ہے بتائیے کہ مریم بھی سیدہ ہے اور آپ کی بیٹی فاطمہ. یہی آپ اسی مسجد کے منبر پر آپ نے کہا تھا کہ ان سیدہ علی نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ، ان فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، بے شک میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. ان دونوں کی سیادت میں فرق کیا ہے؟ اب رسول بول رہے، اللہ کا نبی بول رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نہیں بولتا جب تک وہ نہیں بولتا. راوی نے سوال کیا، رسول خاموش ہو گئے. جبرائیل آ گئے، کہا بتا دو انہیں فرق. کہاں بیٹھے ہو یار؟ کہاں بیٹھے ہو یار؟ راوی نے سوال کیا، جبرائیل آئے، کہا بتا دو انہیں فرق. اب جبرائیل بولا، وہ رسول بولے. کہا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہا میں یہ پوچھ رہا تھا اسی مسجد کے منبر پر آپ نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے مریم سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ بتائیے ان دونوں کی سیادت میں فرق کیا ہے؟ پیغمبر مسکرائے، کہا یاد رکھ، اور اپنے صحابیوں کو مخاطب کیا، کہا یاد رکھنا مریم بھی سیدہ ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی سیدہ ہے، مگر ان کی سیادت میں فرق یہ ہے مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں پہ سیدہ ہے، میری بیٹی جب سے زمانہ ہے. نبی بول رہے ہیں، بولے خدا کے لیے، بولے خدا کے لیے.
नबी बोले सलामत रहे शाह साहब, आप जीते रहे। जिसने फातिमा ज़हरा के फजाइल इस तरीके से सुने हैं, मेरा पांचवा मौला कहता है कि जो हमारी जद्दा के फजाइल सुन के खुश होता है, हम उसे देख के खुश होते हैं। कहा मेरी बेटी भी सैयदा है, मरियम भी सैयदा है, मगर फर्क यह है कि मरियम सिर्फ अपने जमाने की औरतों की सैयदा है, और मेरी बेटी फातिमा जब से जमाना है, जब से जमाना है, जब से जमाना। क्या मतलब? कहा जब से जमाना। अच्छा, जमाना कब शुरू हुआ? जब आदम और हव्वा जमीन पे आए। इसका मतलब यह है कि पहली औरत इस जमीन पे अगर कोई है तो वो है जनाबे हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। पैगंबर ने कहा हर जमाने की जब से जमाना है, यानी हव्वा का कदम जमीन पे रखा गया तो सरदार फातिमा है, हव्वा नहीं है। और इस नजाकत को समझिए। मैं देखिए अफजल और मफजूल की जो बहस है उसको इस नुक्ते पे खत्म कर रहा हूँ, और इस बहस को महफूज रखना। मेरी जनाबे फातिमा, पैगंबर की हदीस है, मेरी बेटी हर जमाने की, हर जमाना यानी कि जब से जमाना है। जमाना कब से शुरू हुआ? जब आदम आए, जनाबे हव्वा पहली औरत, जनाबे हव्वा। जमाना आगे बढ़ा, कीमती तरीन औरतें बता रहा हूं। वैसे तो हव्वा के बाद कितनी औरतें हैं? जनाबे आदम के बाद, जनाबे हव्वा के बाद जो बेहतरीन औरत है, कीमती औरत है, जिनका जिक्र कुरान में आया, वो जनाबे हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे आसिया है ना। ये दो औरतें हैं जमीन पर बेहतरीन। जब ये जमीन पर है तो इनकी सैयदा भी फातिमा, जनाबे सैयदा फातिमा है। जितनी बेहतरीन बीबियां हैं, उन सब बेहतरीन बीबियों की हर हालत की सरदार है फातिमा। ये तय है, कोई शक है किसी के पास? एक सलवात पढ़ दीजिए मिलकर मोहम्मद। जनाबे सैयदा अफजल तरीन है। बस यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, इसी पे रफ्ता अफजल और मफजूल की बहस खत्म हो गई। जनाबे सैयदा हर औरत से अफजल है। एक हदीस और सुनाऊंगा, तकरीर खत्म। सुखना मुख्तरी बहुत थे, फिर कभी इंशाअल्लाह मौला ने ताकत और हिम्मत दी और आपने इस काबिल समझा तो इंशाअल्लाह फिर आ जाएंगे आपकी ज़ियारत के लिए, और फिर इंशाअल्लाह बयान कर देंगे। यह तय हो गया ना, पैगंबर ने कहा कि फातिमा हर जमाने की औरत, यानी मरियम के जमाने में एक मरियम जो है वो सबसे अफजल है सारी औरतों से जितनी भी, लेकिन सैयदा मरियम से भी अफजल है या नहीं है? किसी को शक है इस बात पर? अब एक हदीस में आपसे आपके पेश नजर याद दिलाना चाहता हूं। पैगंबर ने कहा, यह हदीस तो पहुंच गई कि फातिमा सबसे अफजल है, तय है। आदम के जमाने में हव्वा है, फातिमा हव्वा से अफजल है, तय है ना ये बात। इब्राहिम के जमाने में हाजरा और मरियम है, जनाबे फातिमा अफजल है ना भाई, ये बात तय हो गई। जनाबे मूसा के जमाने में मूसा की मां है, फातिमा अफजल है। मरियम के जमाने में मरियम है, सैयदा है, मगर फातिमा अफजल है। ये बात तय हो गई। अब पैगंबर बोले का अगर अली ना होते, देखिए सुनी हुई बात है, लेकिन मैं अफजल और मफजूल की बहस खत्म कर रहा हूं, यहां तकरीर खत्म हो जाएगी। अगर अली ना होते, बहुत बारीकी से सुनिएगा, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। मतलब क्या है? मतलब यह है, पैगंबर बताना चाह रहे हैं कि मीजान के अगर दो पल्ले हो, एक पल्ले में सैयदा को बिठा दो और एक पल्ले में कायनात के सारे फजाइल रख दो, नहीं पहुंची बात आप पर, नहीं पहुंची बात आप पर। एक पल्ले में सैयदा हो और एक पल्ले में कायनात के सारे फजाइल जमा कर दिए जाए तो सैयदा का पल्ला जो है वो भारी है। ये पल्ला कब इस पल्ले को बराबर लाएगा? जब अली आके बैठ जाएंगे। वाह 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 वाह। देखिए अब मैं खत्म हो गई बात, बिल्कुल जितना जुमला पहुंच गया वो उन्होंने सर घूम दिया। मैंने कहा कायनात के सारे फजाइल और कायनात के जितने अफजल तरीन लोग हैं उनकी सारी फजीलतें उठाकर उस पलड़े में रख
رکھتی جائیں جو سیدہ کے مخالف ہے پلڑا. ایک میں تو سیدہ ہے, سب سے افضل ہوگی سیدہ. دوسرے پلڑے میں کائنات کی ساری فضیلتیں. مطلب کیا ہے؟ فضیلتیں جب جمع ہوگی, جن کے پاس فضیلتیں انہیں بھی بٹھا دیا جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا فضیلتیں, اگر وہ کرنے بیٹھوں گا تو مجلس گھنٹوں کی ہو جائے گی, تقریر ختم ہو گئی. اس میں رکھ دی جائے, پلڑا یہاں رہے گا اور سیدہ کا پلڑا خالی رہے گا. لیکن جو ہی علی آ گئے, پلڑا برابر ہو گیا. اب طے ہو گیا, مجھے نہیں پتا کون افضل ہے کون مقصور ہے. جناب حوا کے زمانے میں حوا ایک عورت ہے, فاطمہ حوا سے افضل ہے. اب جتنی فاطمہ حوا سے افضل ہے اتنے ہی علی آدم سے افضل ہے. جتنے علی جتنی فاطمہ سارا و حاجرہ سے افضل ہے, علی ابراہیم سے افضل ہے. جتنی فاطمہ قنطورہ سے افضل ہے, علی موسیٰ سے افضل ہے. جتنی فاطمہ مریم سے افضل ہے, علی عیسیٰ سے افضل ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں علی کے مقابلے پر مکے کے مکاروں کو نہ لانا, علی تو انبیاء سے افضل ہے. جتنی فاطمہ افضل ہے ہر زمانے کی عورت سے, ہر زمانے کی عورت سے جتنی فاطمہ افضل ہے اتنے ہی ہر زمانے کے مرد سے. بحث ہی ختم ہو گئی, کون افضل ہے کون مفضول ہے کون زیادہ ہے کون کم ہے, بات ہی ختم ہو گئی. تو پیغمبر نے کہا تھا کہ علی فاطمہ کا ہمسر ہے. کف کا مطلب جیسی فاطمہ یا جیسا علی, بات ہی ختم ہو گئی. بس آخری بات اور تقریر ختم ہو گئی یہیں سے مسائل پر. کتنی افضل ہے فاطمہ بتاؤ. معصوم کتنے؟ 14 معصوم ہوں گے. ابھی تو میں بات کر رہا تھا انبیاء کی, ابھی تو میں بات کر رہا تھا انبیاء کی بات کر رہا تھا, لوگ گھر کی بات کر رہا ہوں. معصوم کتنے؟ آپ نے کہا 14 مردوں میں کتنی عورتیں ہیں اور کتنے مرد ہیں؟ ارے 13 مردوں کے وزن کے برابر ہے ایک فاطمہ. علی کے فضائل, حسن کے فضائل, حسین کے فضائل, علی ابن الحسین کی عبادتیں, محمد باقر کا علم, جعفر صادق کی صداقت, موسیٰ کاظم کی کاظمیت, علی رضا کی رضایت, حسن عسکری کی عسکریت, مہدی کی غیبت, ان سب کے فضائل اگر میزان کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو فاطمہ کے برابر نہیں ہوتے. جب معصوم امام فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو مکے کے بت پر ہے. وہ جو کائنات کا مشکل کشا بن کے آیا, جو آئے مددگار بن کے, جو ناصر بھی ہے منصور بھی ہے مصطفیٰ کا, وہ اپنے حصے کی روٹی سیدہ سے مانگتا تھا. میرے 5 مولانا امام محمد باقر کہتے ہیں کہ جب مجھ سے زمین پہ بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا تھا تو میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے کہتا تھا یا بنت پیغمبر ادرکنی, جو اماموں کی مددگار ہو. اللہ اکبر, جس کا یہ احترام ہو کہ نبی اگر مصلی پہ ہیں اور فاطمہ آگے مصلی چھوڑ دیا, ممبر پہ ہیں مصلی چھوڑ دیا. اللہ اکبر, کیا قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں, جس کے لیے رسول جب تک کھڑے رہتے تھے جب تک فاطمہ گھر میں.
وہ بیوی اللہ جانے دربار میں کتنے گھنٹے کھڑی. حذیفہ یمانی کا جملہ ہے, حذیفہ یمانی کا جملہ میر انیس نے پورا مرثیہ لکھا اس پر. حذیفہ یمانی 2-4 جملے میرے مسائل پہ پڑھنے ہیں, وہ ذاکر جو ہیں ماشاءاللہ سے مسائل بھی پڑھیں گے اور فضائل بھی آپ کو سنائیں گے. میں نے 2-4 جملے کہنے آپ آمادہ ہو گئے. بس صفحہ رخسار پہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر معرفت کے ساتھ ایک آنسو آ جائے نا, امام کہتے ہیں ہم ضامن ہیں تیری بخشش کے. تو ہماری جدہ کی مصیبت پہ رویا, تو ہماری جدہ کی مصیبت پہ رویا ہے, ہم تیرے ضامن ہیں. مولا کیوں ضامن ہیں؟ کہا اس لیے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں. ایک جملہ کہوں, کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے گا, شاہ صاحب کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے گا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں کیا وہ کھڑی ہو سکتی ہے, کیا وہ بیٹھ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر بتائے گا جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے لیے کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو بہت دور ہے, اس کا تو سانس لینا بھی ناگوارا نہیں. ارے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اللہ جانے کتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی اور چچا سلمان سے کہتی رہی, چچا سلمان ان سے اتنی اجازت لے لے کچھ دیر کے لیے محمد کی بیٹی بیٹھ جائے. اللہ شاباش شاباش, یہ حق ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتے ہیں اللہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی, کون بی بی؟ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں تھا, اللہ کا رسول منبر پہ بیٹھا تھا, شور مچ گیا کہ بیٹی آ رہی ہے. رسول نے منبر چھوڑ دیا, میں نے ہاتھ چھوڑ کے کہا یا رسول اللہ بیٹی ہے, منبر کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مجھے گوارا نہیں کہ فاطمہ کھڑی ہو, میں بیٹھا ہوں. اب سوچئے رسول پہ کیا ماتم کرو, رسول پہ کیا گزری ہوگی. فاطمہ پہلو پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہے, بابا تیرے بعد مجھے کوئی یہ کہنے والا نہیں سیدہ بیٹھ جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں مرثیہ پڑھ دیا, بابا تیرے بعد مجھ پر اتنے مصائب آئے, اگر یہ مصائب دنوں پر آتے سیاہ رات میں بدل جاتے, اگر یہ مصائب پہاڑوں پر آتے ارے ریزہ ریزہ ہو جاتے. میں کہوں گا سیدہ اتنے کون سے مصائب آ گئے؟ کہا یہ کم مصائب ہیں. میں چیختی رہی, ارے میرا محسن, ارے میرا محسن, اس نے چلتا ہوا دروازہ میرے پیروں پر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک جملہ سنیے مصیبتوں کا, یہ کم مصیبت ہے. علی جیسا بادشاہ, فاطمہ پہلو پہ پٹکا بندھا ہوا ہے. میں جملہ کہہ گیا, پہلو پہ پٹکا بندھا ہوا ہے, سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, پورا بدن بخار سے تپ رہا ہے. ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا, علی گھر میں داخل ہوئے, علی دیوار سے ٹیک, قیامت کا جملہ کہہ رہا ہوں, اگر ماتم کر سکتے ہو تو کر لینا. لوگ ہمیں کہتے ہیں روتے کیوں ہو, اہل بیت کی مصیبتیں تو دیکھو, محمد کے بعد کیا کیا ستم کھائے گئے اہل بیت رسول پر, ایک بیٹی محمد کی. جملہ کہہ گیا میں. علی آئے گھر میں, دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سیدہ زہرا کی نظر پڑی, علی کے قریب آئی, علی نے اپنا سر سیدہ کے شانے پہ رکھا. میں نے منظر علی گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے, کہیں میری آواز حسنین کے زینب کے کانوں میں نہ چلی جائے, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, ام کلثوم نہ سن لے. سیدہ کے شانے پہ اپنا سر رکھا. فاطمہ نے پوچھا میرے سرکار خیریت تو ہے, آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا سیدہ جملہ سنیں گے بخاری صاحب, قیامت کا جملہ کہہ رہا ہوں جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں, اگر یہ جملہ پہنچ گیا میں کہوں گا صبح تک روتے رہو گے. علی بادشاہ کی غربت تو دیکھو. کہا سیدہ سن نہ سکو گی. کہا علی تمہیں میرے حق کی قسم بتائیے بات کیا ہے؟ کہا سیدہ جو لوگ کل تک مجھے چھپ کر سلام کرتے تھے آج میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے.
واہ غربتا واہ محمدا واہ علی یا سیدہ. جو لوگ کل تک مجھے جھک کر سلام کرتے تھے وہ آج میں اتنا غریب ہو گیا. بتایا تو سیدہ نے کیا کہا یا علی ابھی فاطمہ زندہ ہے. بس علی جو علی کو دلاسا دے رہی تھی جب آخری وقت آیا فاطمہ کا تو علی کو قریب بلا کے کچھ جملہ کہا. سیدہ نے کہا علی سب کچھ بھول جانا مگر میرے بچوں پہ شفقت کرنا نہ بھولنا. ارے سیدہ نے چکی پیس کر حسین و حسن کو پالا. علی تو ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں مسائق کا. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو ہر ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے لیکن کب تک کرتی ہے؟ جب تک سانس کی ڈوری سینے میں چل رہی ہے. لیکن سیدہ کی محبت تو دیکھیے. ہر ماں اس وقت تک چاہتی ہے جب تک زندہ رہتی ہے لیکن جب سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو ماں کچھ نہیں کر سکتی. مگر فاطمہ کی محبت دیکھیے. جنازہ تیار ہے. علی نے کہا آؤ بچوں ماں کا آخری جملہ. علی نے کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. روایات کے جملے مختلف ہیں. کہتے ہیں 3 بچے تو آئے. حسن بھی آئے 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئیں. ایک بچہ ایک شہزادہ ماں کے جنازے پر نہیں آیا. معلوم ہے نا کون؟ کہا حسین. علی نے دیکھا حسین نظر نہیں آئے. ام سلمہ سے ام ایمن سے پوچھا میرا حسین کہا اپنے حجرے میں ہے. علی گئے کیا دیکھا؟ حسین اپنے زانووں پہ سر رکھے رو رہے. علی بادشاہ وہی زمین پہ بیٹھے. کہا بیٹا ماں کا دیدار نہ کرو گے؟ کہا بابا جب تک اماں خود نہ بلائیں گی حسین نہیں جائے گا. مجھے نہیں معلوم حسین نے یہ بات حجرے میں کہی. اللہ جانے فاطمہ نے کیسے سنی. جیسے حسین نے کہا نا جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین نہیں جائے گا. بچے سے یہ کہا بندے کفن ٹوٹے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. کہا میرے نال آجا میری آغوش میں. حسین دوڑے اپنے آپ کو آ کے ماں پہ گرا دیا. ماں نے بچے کو آخری جملہ ماں نے بچے کو لپٹایا. ایک مرتبہ حسین نے ماں کو چھوڑا اور ماں کو دیکھ کے کہا اماں تو نے بلایا میں آ گیا. بس آخری جملہ اور اجازت. اماں تو نے بلایا میں آ گیا. اماں آج ایک وعدہ کر میں جب بلاؤں گا آئے گی تو زہرا کے جنازے سے آواز آئی ہوگی بیٹے تجھے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھ سے پہلے تیری ماں پہنچے گی. عزیزو یہی ہوا. زخموں سے چور تھا میرا مولا پشت زلجنا پر. کہیں سے تیر تھے کہیں سے نیزے تھے کہیں سے برچیاں تھی کہیں سے پتھر برس رہے تھے. ایک مرتبہ حسین زید سے زمین کی طرف آنے لگے. آواز دی اماں تو نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گی آجا. سوال اپنے لال کو گھوڑے سے آ رہا ہوں. ارے زمین سے آواز آئی میرے لال تیری ماں حاضر ہے. حسین نے کیا دیکھا بال کھولے ماں کہہ رہی تھی میرے بیٹے آجا. حسین ماں کی گود میں آئے. شمر چڑھا چاہتا ہے کہ گلا کاٹے. ماں نے کہا او شمر ٹھہر جا میرا بیٹا پیاسا ہے. شمر میرا بیٹا پیاسا. على لعنة الله على القوم الظالمين والسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. بار اللہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرط قبولیت عطا فرما. پروردگار کی جتنے حاضرین اس فرش مصلی عزا پر ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما. ان کے گھروں پر اپنی نعمت رحمت برکت کرامت شرافت نازل فرما. ان سب کو زمینی و آسمانی بلاؤں سے بیماریوں سے پریشانی سے ناگانی آفات سے بالخصوص اس کرونا وائرس کی وبا سے پروردگار سب کو محفوظ فرما. اس وبا کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما. جو بھی ہمارے مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے سجاد بخاری صاحب صادق صاحب جتنے بھی حضرات جا چکے ہیں بالخصوص مرحومہ جس کے احسان ثواب کی مجلس ہے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جمار معصومین جگہ عطا فرما. ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ان سب کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.